حمزہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جی حمزہ اصلی اور دوسرا ہے حمزہ زائدہ۔ مادے کا حرف حمزہ جو ہے وہ حمزہ اصلی ہوتا ہے۔ امرا یہ حمزہ اصلی ہے، سألہ یہ حمزہ اصلی ہے، قرأ یہ حمزہ اصلی ہے۔ مادے کے حمزہ کے علاوہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ زائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو زائدہ حمزہ ہوتا ہے نا، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے حمزہ وصلی اور ایک ہے حمزہ قطعی۔ الکتاب حمزہ اس کے پیچھے آ گیا جی ذالکہ، اب آپ اس کی حرکت نہیں پڑھ رہے تو یہ حمزہ وصلی ہے۔ یہ ایک فعل امر ہے، انفقو تم خرچ کر دو، یہ بھی حمزہ ہے۔ اس سے پیچھے آ گیا واو، وانفقو آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ وصلی نہیں ہے، یہ قطعی ہے، یہ قطعی ہے، اصلی بھی نہیں ہے، مادے کا نہیں ہے، کیونکہ مادے کے روٹ لیٹرز تو اس کے نون، فا اور قاف ہیں۔ اصلی، وصلی اور قطعی میں کیا فرق ہے؟ اب وہ مقامات کون کون سے ہیں جہاں پر حمزہ جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، ان کے علاوہ ہر جگہ پر حمزہ جو ہے وہ وصلی ہوگا۔ نمبر ایک، باب افعال کا حمزہ، باب افعال کا حمزہ حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ نمبر دو، ناموں کا حمزہ، ناموں کا حمزہ کیا مطلب؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ نمبر تین، فعل مضارع میں واحد متکلم کا حمزہ، یخرجو، تخرجو، تخرجو، اخرجو، اخرجو، یہ حمزہ قطعی ہے۔ نمبر چار، انا کا حمزہ۔ نمبر پانچ، اس میں تفضیل کا حمزہ، اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کی آسان ٹرانسلیشن ہے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کا حمزہ۔ کبیر صفت ہے نا، کبیر صفت ہے، کبیر بڑا، کسی سے بڑا، کیونکہ کمپیریٹیو ڈگری ایڈجیکٹیوز میں ہی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کبیر بڑا ایڈجیکٹیو ہے، ایڈجیکٹیو سے بنے گی۔ اکبر، اکبر کسی سے بڑا، سیم، سب سے بڑا، سیم۔ گڈ، گڈر، گڈیسٹ، اس میں تو مختلف ہوتی ہے نا تینوں، اس میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، کثیر سے اکثر، حسین سے، تو یہ والا جو ہے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے جو اس میں استعمال ہوتا ہے اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ نمبر 6، جمع کا حمزہ۔ جمع کا حمزہ کیا مطلب ہے؟ شریف کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اشراف، شریف سے اشرف اسم تفضیل ہے، ٹھیک ہے، اور اشراف، اشراف جمع ہے نا، یہ جمع کا جو حمزہ ہے نا یہ قطعی ہے۔ باب کی جمع ابواب، جمع کا حمزہ۔ خبر کی جمع اخبار۔ نمبر 7، حمزہ استفہام کا حمزہ۔ استفہام کے لیے دو ہی حروف ہیں، آ اور حل، آ، ٹھیک ہے۔ انذرتہم، تو دیکھیں دونوں حمزے آ گئے، آ استفہام والا اور انذرتا باب افعال والا، دونوں قطعی حمزے ہیں۔ نمبر 8، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن گرامر میں چونکہ آتا ہے تو میں بتا دوں، ندا کے لیے ہم نے کیا لفظ پڑھا ہے؟ یا۔ ندا کے لیے صرف یا ہی نہیں استعمال ہوتا، ندا کے لیے تقریباً 5-6 حروف استعمال ہوتے ہیں جنہیں حروف ندا کہا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس میں ایک حرف ندا کے لیے آ بھی ہے، یا عبداللہ، یہ تو پڑھا ہوا نا آپ نے، یا عبداللہ، اے عبداللہ۔ یا کی جگہ عرب جو ہے وہ عبداللہ ہی بول دیتا ہے، تو یا بھی ندا کے لیے آتا ہے اور حمزہ بھی ندا کے لیے آتا ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ زبان میں آ بھی ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو خاص طور پہ یہ نوٹ کر لیں گے کہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ نواں، فعل تعجب کا حمزہ۔ آپ نے کوئی چیز دیکھی، آپ اس پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، یار کتنی خوبصورت ہے۔ کوئی اونچی عمارت دیکھی، آپ نے کہا یار کتنی اونچی عمارت ہے۔ اب یہ جو آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں نا، عربی زبان میں یہ فعل تعجب کے اعتبار سے ایک ٹاپک چھوٹا سا آتا ہے، اور فعل تعجب کے لیے دو کنسٹرکشنز استعمال ہوتی ہیں، دو کنسٹرکشنز استعمال ہوتی ہیں، وہ کنسٹرکشنز آپ نے نوٹ کر لیں۔ فعل تعجب کے لیے ایک کنسٹرکشن استعمال ہوتی ہے ما افعلہ، بس یہ ایک فارمولہ یاد کر لیں، ما افعلہ، ما افعلہ، یہ ایک پورا ایکسپریشن ہے فعل تعجب کے لیے۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں قرآن سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ۔ اب آپ اس کا لفظی ترجمہ کرنا شروع کریں گے نا، ما اکفرہ کا لفظی ترجمہ بنے گا ہی نہیں، یہ پورا ایک ایکسپریشن ہے، محاورہ ہے۔ تو قتل الانسان، ہلاک ہو جائے انسان، ما اکفرہ، کتنا ناشکر ہے۔ ایک ایگزامپل، تو ایک اس کا فارمولہ ما افعلہ ہے، اور دوسرا اس کا ایکسپریشن یا فارمولہ ہے افعل بہ، ما افعلہ اور افعل بہ۔ سورہ مریم میں الفاظ آتے ہیں اسمع بہ و ابصر، خوب سننے والے ہوں گے اس دن، اس وقت ان کے، اب تو کان بند ہے نا ان کے، قیامت کے دن
خوب کان چل رہے ہوں گے ان کے، اب بڑے سننے والے ہیں. تو یہ جو جگہیں آئی ہیں یہ کس حمزے کی جگہ ہیں؟ حمزہ قطعی کی.